جی ناظرین، پھر سے خوش آمدید بریک کے بعد، اور بات کریں گے ہم سوئز کیسز کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں ملک قیوم کو بھی ریفر کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ ملک قیوم نے اس وقت کی وفاقی حکومت سے اجازت لیے بغیر سوئز کیسز کو بند کرنے کی درخواست کی تھی، اور کس جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ پاکستان کے بینکوں میں واپس منگوانے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے، اس لیے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ تو لیگلی ان کی سٹینڈنگ کیا ہے، کس قسم کی کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر زرداری صاحب کے خلاف پاکستان میں جو کیسز ہیں ان کی ایز اے پریزیڈنٹ ہونے کے حوالے سے جو ان کو جو لبرٹی ہے، اگر پاکستان میں وہ کیس اوپن نہیں ہو سکتے، ری اوپن نہیں ہو سکتے، تو سوئٹزرلینڈ میں وہ کیسز کیسے ری اوپن ہوں گے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ایک عام آدمی کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے اور سمجھنا چاہیے۔ ملک صاحب، اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ سب سے پہلے تو جو سپریم کورٹ نے دیکھا ہے کہ جو قیوم ملک صاحب نے جو درخواست دی کیس واپس لینے کے لیے، کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ کیبنٹ میٹنگ ہوئی، کو لا منسٹری نے کہا، پریزیڈنٹ کو ان رائٹنگ ان کو کہا، کیونکہ ہی وفاق کے وہ لا آفیسر تھے نا، وہ کوئی ان کو ملی نہیں ایسی چیز، اس لیے انہوں نے کہا کہ قیوم ملک کی جو کورسپونڈنس تھی وہ اتھینٹک نہیں تھی، پاورڈ بائی پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں تھی، گورنمنٹل ڈیسیجن، اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا۔ پھر جو قیوم ملک صاحب نے جو درخواست کی، اس میں ایک تو یہ کہا کہ ہم اپنا کلیم واپس لیتے گورنمنٹ کا اس پیسوں کے میوچل لیگل اسسٹنس، پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو کیسز تھے یہاں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے اور اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ملا، اس لیے ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے پاکستان میں۔ وہ ایک سٹیپ آگے جا کے یہ کہنا، جب کیسز ابھی اس کے اوپر کوئی کورٹ کی رائے نہ ہو تو اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ سوئس قانون کے مطابق میوچل لیگل اسسٹنس کی، کہ آپ کے پیسے کوئی لے کے آ گیا ہے یہاں سوئٹزرلینڈ میں، اس کے اوپر، اس درخواست کے اوپر اگر حکومت کارروائی کے لیے کہتی ہے تو کارروائی ہو نہیں سکتی جب تک جس گورنمنٹ کا وہ بندہ ہے اس ملک میں اس کے خلاف کیس نہ چلائے۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی میرے پیسے ہیں، کوئی لے کے بھاگ گیا ہے، سوئٹزرلینڈ میں رکھ دیے، تو سوئٹزرلینڈ نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلے تو دیکھنا ہے کس کے پیسے ہیں، لیٹ سے مسٹر زرداری صاحب کے ہیں، کس کے پیسے ہیں زرداری صاحب کے، وہ کیسے لے کے آئے ہیں، کیا وہ ال گاٹن منی ہے، منی لانڈرنگ ہے، یا اگر یہ منی لانڈرنگ پروو ہو جاتی ہے تو پھر اس نے دیکھنا ہے اس کا رائٹ فل اونر کون ہے، اس کا اگر یہ پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے ہیں اور ال گاٹن ہے، کرپشن ہے یا کک بیک ہے، تو اس کا رائٹ فل کلیمنٹ کون ہے، گورنمنٹ پاکستان۔ اب یہ تینوں چیزیں سوئٹزرلینڈ کی جو ہماری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ جو پروسیکیوٹر جنرل نے جو واپسی کی درخواست دی ہے وہ تب تک دوبارہ نہیں کھلے گی جب تک یہ ایک تو درخواست گورنمنٹ کی طرف سے نہ آئے، کہ جو حکومت نے کہا گیا ہے سپریم کورٹ سے وہ درخواست نہ دے، دوسرا ان کے خلاف جو امیونٹی ہے صدر کی وہ پہلے آپ کے ملک میں نہ کیس چلیں۔ اب اس کے اوپر ابہام ہے، جب تک یہ پوری ججمنٹ میں کہیں بھی امیونٹی کو توڑنے کی یا 248 کی بات نہیں کی گئی۔ پیراگراف 149 میں صرف اتنا ضرور کہا ہے چیف جسٹس نے کہ قانون ساز اداروں کو امیونٹی کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم ان دی گارب آف گڈ فیتھ کسی کو کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن یہ وہ بات کر رہے تھے کہ این آر او یا نیب کے افسران یا نیب کے جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اقدامات ہیں اس پوری مشینری کو انہوں نے امیونٹی دی تھی، لیکن صدر کی جو امیونٹی ہے وہ برقرار ہے۔ اس کو جب تک کوئی چیلنج نہیں کرتا، جب تک اس کے انٹرپریٹیشن نہیں آتی کہ وائل سی از پریزیڈنٹ، کیا وہ امیونٹی ابھی بھی برقرار ہے اور کیا وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے پچھلے کیسوں تک جن کو این آر او ختم کرنے کے ساتھ ہی کھولا گیا ہے، اس کے اوپر ابھی ابہام ہے۔ سپریم کورٹ کا میرا خیال ہے وائڈر انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑے گی سپریم کورٹ کو، اور اوبویسلی اس کے لیے کسی کو پٹیشن دائر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے کوئی بھی پٹیشن کر سکتا ہے، لیکن اگر پٹیشن وائڈر انٹرپریٹیشن کی ہوتی ہے تو آئینی جو ترمیم ہے، جو آئین ہے 248 آئین ہے، اس کی تشریح تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اس امیونٹی کو پارلیمنٹ از دا رائٹ فورم کہ وہ امیونٹی جو ہے اس کو امینڈ کرے، وہ جو آرٹیکل 2848 ہے۔ چلیں لیٹس سے کہ وہ تو انٹرپریٹ کر سپریم کورٹ تو انٹرپریٹ کر سکتی ہے۔ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور آرٹیکل جو ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، ٹھیک ہے، ملک ایلیجیبلٹی اور چیز ہے، ہم اس کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کے الیکشن کی بات نہیں کر رہے۔ رائٹ، اوکے، پروٹیکشن از دیئر فار ہم انٹل ہی از پریزیڈنٹ۔ لیکن ملک قیوم جو ہے اوبویسلی ان کے خلاف انکوائری چلے گی، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، بہت سے لوگ بڑے لا آفیسر تھے، جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا ہو۔ اٹارنی جنرل تھے وہ
لا آفیسر جنہوں نے ایک خط لکھا، وہ کہتے ہیں مجھے مشرف صاحب نے کہا، لا منسٹری میں بھی کوئی درخواست گئی، پیپر شیپر ہیں تھوڑے بہت جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کار، اگر اس کے خلاف دیکھیں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے، ہم ہائپوتھیٹیکلی بات کریں نا، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے پاکستان کا $60 ملین کے اگینسٹ کلیم ودرا کیا، یہی ہے نا؟ بالکل. تو ایک تو $60 ملین کی نقصان کا اس کے خلاف ذمہ داری، دوسرا ان کے خلاف اپنے اختیارات سے، آئینی اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام ہے، آئینی. اب اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ رولز آف بزنس کی خلاف ورزی کی ہے یا آئین کی خلاف ورزی کی. ان کا آئینی رول ہے، انہوں نے آئینی جو ڈیوٹی تھی اس کو غلط طریقے سے انجام دیا ہے. اب اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن ہوگی، یا تو کیا ان کو اس سے کوئی فائدہ ہوا یا جو اسٹیٹ کو نقصان ہوا اس میں ان کا پرسنل گین کیا ہے. یہ میرا خیال انڈر نیب بھی کاروائی ہو سکتی ہے، انڈر ہائر سپیریئر کورٹ بھی کاروائی ہو سکتی ہے اگر فیڈریشن استخاصہ دائر.